کریں گے محسوب طارق صاحب جو کہ CPI کے سینئر لیڈر، ان سے بات کریں گے، جاننا چاہیں گے کہ پورے ملک کے اندر جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے وہ کیا ہے۔ بالخصوص اگر ہم بات کریں گے CPI کی، کیونکہ CPI وہ ایک لیفٹ ووٹ بینک ہے، وہ ویسٹ بنگال اور آپ سے کی جو آپ کا ووٹ بینک ہے، یہاں تک کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا اچھا خاصا ووٹ بینک جو وہ کیرلا اور ویسٹ بنگال میں ہے۔ تو اس وقت کیا امید کریں گے کہ جو اس وقت انڈین الائنس جو ہے، انڈین الائنس کے تھرو آپ لوگ بھی جو ہے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں، تو کیا امید کریں گے؟ نہیں، جہاں تک آپ کا ماننا ہے کہ بنگال اور کیرلا میں ہمارا ووٹ بینک ہے اور کئی جگہوں پر ووٹ بینک تو ہے، یہ پارٹی آج کی پارٹی نہیں ہے، یہ بہت عرصے سے کام کر رہی ہے اور یہ صرف الیکٹورل ایرینا میں ہی کام کرنے والی پارٹی نہیں ہے، یہ جدوجہد کے لیے لامبند کرتی ہے کسانوں کو، مزدوروں کو، طالب علموں کو، وومن کو، جو بھی اپریسڈ ایکسپلائٹڈ سیکشن ہے سوسائٹی کے، ان کو منظم کرنے والی جماعت ہے۔ اور یہ صرف چناوی معاملات میں لازماً جب بھی چناوی معاملات میں دخل کا موقع مل جاتا ہے تو ہم دخل دیتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ چناؤ سے پہلے اور چناؤ کے بعد بھی ہم جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں، اتحاد پر یقین رکھتے ہیں، جتھہ بندی پر یقین رکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی کسانوں کی لمبی جدوجہد ہوئی یہاں، اس میں تو سب سے بڑا جو حصہ ہے وہ ہماری آل انڈیا کسان سبھا نے ڈالا ہے۔ 1 سال جدوجہد رہی اور اس جدوجہد کو چلانے میں ہماری جو سنگٹھن ہے، ہمارا جو پلیٹ فارم ہے کسانوں کا، اور اسی طریقے سے اگر آپ دیکھ لیں گے CAA کا مدعا اٹھایا سرکار نے 2019 میں کشمیر کے بعد، اس پر مورچہ سنبھالا ہمارے طالب علموں نے دلی میں، یوتھ نے، اور بھی جو آرگنائزیشنز وومنز آرگنائزیشن ہیں، وہ لیفٹ پارٹیوں نے وہ گٹھ بندھن بنایا۔ اور میں نے بھی بمبئی میں ایک انکلیو تھا کافی بڑا انٹلیکچوئل سے CAA کے بارے میں، جو سٹیزنز امینڈمنٹ ایکٹ کے نام پر، جس میں وہ چاہتے ہیں کہ مائنارٹی کو بے دخل کیا جائے، وہ مورچہ بھی سنبھالنے والے جو بھی لوگ ہیں ان میں لیفٹ بڑی تعداد میں ہیں۔ تو اس وجہ سے ابھی ایپل کا سوال دیکھ لیجئے، ہم نے ابھی ہریانہ میں دوسری جگہوں پر جنتر منتر میں ہم نے یہاں ایپل فیڈریشن بنا دی۔ کیوں؟ یہ روزگار کا مسئلہ ہے۔ اگر نوکریاں نہیں ہیں سرکار کے پاس، کسانوں کو اپنی فصل کی واجب دام ملنی چاہیے، کسانوں کے قرض جات کو معاف کیا جانا چاہیے، ان کو کھاد دوائیاں ملنی چاہیے معیاری۔ یہ مانگے لے کر کسان سبھا نے، ایپل فیڈریشن نے یہاں بھی جدوجہد کی، جنتر منتر میں بھی گئے۔ تو کہنے کا مطلب ہے الیکٹورل سوال اپنی جگہ، اس کی اہمیت ہے، اور ابھی جو معاملہ ہے ہم سب کے سامنے، یہ صرف CPM کا سوال نہیں، پورے ملک میں جو ایک دشا دی ہے کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی نے آئین کی شکل میں، اس آئین کو کمزور کیا ہے اس سرکار نے۔ ضرورت ہے کہ پورے ملک کے لوگ آواز اٹھائے۔ BJP نے جھوٹ پھیلایا، اب بھی جھوٹ پھیلا رہی ہے، اور سارا میڈیا، ان کے بڑے بڑے کارپوریٹ ہاؤسز، ان کو بھی مجبور کیا ہے، رپورٹرز رپورٹ نہیں کرتے ہیں، زبان بندی ہے ہر طرف، جمہوریت بھی خطرے میں ہے، کانسٹیٹیوشنل آرڈر کو بھی زخم پہنچایا جا رہا ہے، رول آف لا بھی نظر نہیں آتا ہے کہیں، چیف منسٹرز بند ہیں۔ تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ آج نازک معاملات ہیں۔ آج ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پہلے ہی جو یہ فیز میں گھبراہٹ پیدا ہوئی ہے BJP کے لیڈروں کو، جو کل تک 370 400 پار آر پار کی بات، وہی سر طارق میں سب کیا امید کریں گے اس بار جو انڈین الائنس جو ہے کتنے سیٹیں حاصل کر؟ نہیں، میں کوئی نجومی ہوں نہیں۔ پہلے فیز میں نے دیکھا، میں ابھی ساؤتھ میں تھا، تو تامل ناڈو میں پہلے فیز میں چناؤ ہو گئے۔ میں آپ کو یہ خبر سناؤں گا جو مجھے پتہ چلا کہ ناامیدی لکھی ہے BJP کے ماتھے پر، جہاں تک تامل ناڈو کا تعلق ہے، اور انتظار کر لیجئے
अगर गड़बड़ी ना की, अगर कुछ इधर हेरा फेरी ना कर दी। आपको खर्चा है कि गड़बड़ी हो सकती है? नहीं, पैसा है इनके पास, सब कुछ मशीनरी इनके पास है, ये लोगों के खदशात है, मेरे खदशात नहीं है। मैं तो आज भी यकीन रख लूँगा कि इलेक्शन कमीशन है, शायद वो अपनी जिम्मेदारियों को संभालें, नहीं तो ये मुनासिब नहीं था अभी प्राइम मिनिस्टर वो बातें कर लें जो बातें प्राइम मिनिस्टर के शायान शान नहीं है। तो ये सारी बातें मद्देनज़र रखते हुए आज मामूली चुनाव नहीं है ये, आज ये नहीं है कौन कहाँ जाएगा। आज हमारी सिर्फ ये गुजारिश है अपने लोगों से जो नुमाइंदे बने हैं, जिनको वोट पड़ेंगे, इंडिया अलायंस के जो हामी हैं, उनको सिर्फ यही है कि वफादार रहना कॉन्स्टिट्यूशन का, वफादार रहना रूल ऑफ लॉ का, वफादार रहना जो जमहूरी कदरें हैं हमारे मुल्क में, एक साथ रहने की कदरें हैं सेकुलर, उनके बचाव की खातिर आवाज़ उठाना पार्लियामेंट की। कार्यक्रम साहब, अगर हम बात करेंगे गुपकार डिक्लेरेशन, क्या मानते हैं आपकी जो गुपकार डिक्लेरेशन जो बनी थी कि खाली वो वहीं गलियों तक मौजूद रहे, क्योंकि वो खला नहीं हूँ। पहले इंडिया अलायंस बनी है चुनावी अमल के लिए, जिसमें हम सब पार्टियां उसके शामिल हैं। जहाँ तक गुपकार अलायंस का ताल्लुक है, अगर आप उसका पहला डिक्लेरेशन देख लेंगे, वहाँ चुनाव की जिक्र नहीं है, चुनाव की जिक्र ही नहीं है। आप देख लीजिए, मैं भेज दूंगा आपको। चुनाव, इसका नाम ही है पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन में भेज दूंगा, वो तो पढ़ो यार, वहाँ चुनाव नहीं। और फिर मैं आपको लगाम से ताल्लुक़ रखते हैं, जब यहाँ DDC के चुनाव हुए, क्या हमने आपस में मुकाबला किया? क्या हमारे उम्मीदवारों के ख़िलाफ़ यहाँ कुलगाम इलाके में भी उम्मीदवार खड़े किए गए या नहीं? पूछ लो ना, मालूम करो ना। यहाँ के आप बहुत ही काबिल हमारे जवान साथी स्वाभी हैं, यू जस्ट चेक। लेकिन तब भी पीपल्स अलायंस वो इसलिए क्योंकि इश्यूज़ हैं, ये पूरे रियासत के तारीखी हुकूक का सवाल है, और कल और लोग शामिल हो जाएंगे इसमें ज़रूरत है कि हम सब मिलकर जद्दोजहद करें, जो कुछ हमने खोया उसको पाने के लिए लंबी